آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتے رہے، لیکن یہاں مقبوضہ وادی کے اندر جو کچھ ہوا، ہم انٹرنیشنلی کیا اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکیں کہ وہاں خواتین بچوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کو جیپوں کے ساتھ باندھ کے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہائی لائٹ ہم ایک روٹین میں جس طرح ایک سرکاری طور پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو، ہم وہاں پر ہائی لائٹ تو کرتے رہے، ہمارا فارن آفس بھی کرتا رہا، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہوئیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی ہماری طرف سے سنگین غلطیاں تھیں۔ وہاں پر ایک خبر آپ کو شاید یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے آئی تھی اور پھر اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوا، کہ میس گریوز بھی ڈسکور ہوئی۔ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر ہم یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی شاید ان کے حکومت میں آنے سے بھی پہلے کی بات ہے، تو وہ کلیکٹیولی ہم بہت سی چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک رپورٹ تیار کی یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل نے، اور اس رپورٹ میں بھی وہ انہوں نے خود تیار کی، اور اس کے اندر بڑی سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز کا انہوں نے ذکر بھی کیا، لیکن اس کو بھی ہم پھر بعد میں اس طرح اجاگر نہیں کر سکے۔ لیکن اس ساری بحث میں ملک صاحب، ایک جس چیز کی طرف میں توجہ آپ کی اور ناظرین کی دلانا چاہوں گا، کہ ایک وہ واقعہ ہے جو 5 اگست کو ہوا، اور پھر 5 اگست سے پہلے کے بھی کچھ واقعات ہیں۔ 5 اگست سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے بھارت نے وہاں پر سارے ٹورسٹس کو نکل جانے کا حکم دے دیا، وہاں پر ایڈیشنل ٹروپس کی ڈپلائمنٹ کر دی۔ ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے جس میں وہ یاترا کے لیے غالباً جاتے ہیں، وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ اخبارات میں لکھا جانے لگا کہ یہاں پر کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستانی پریس میں بھی مجھے یاد ہے کہ نصرت جاوید صاحب کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اور یہ جولائی کا آرٹیکل تھا، کہ کشمیر کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور جب وہ ہوا 5 اگست کو، تو اس وقت ہماری جو مستقل مندوب تھیں اقوام متحدہ میں، وہ ہالیڈیز پر تھیں۔ اٹ واز پبلک نالج، کامن نالج کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری تیاری کا آپ وہ دیکھیں کہ فارن آفس کی الرٹنس آپ دیکھیں کہ ہماری جو مستقل مندوب تھیں وہ ہالیڈیز میں تھیں، گریس میں غالباً۔ ہمارے وزیر خارجہ اس سے بے خبر تھے، اور 5 اگست کو ہم ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا اوہو یہ کیا ہو گیا۔ تو پہلا جو ہمارا جو لیپس ہوا ہے، ہماری طرف سے جو نااہلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت پہلے اس کی تیاری کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی۔ ویسے کوکر صاحب، میری اپنی جو ذاتی اطلاع ہے، جی ہمارے فورن منسٹر صاحب اور دفتر خارجہ وہ واقف تھا کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے چند روز پہلے یہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی، شاید اسٹینڈنگ کمیٹی کی تھی، اس میں ان ممکنہ اقدامات کے اوپر اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں دفتر خارجہ کے اندر ہی بات ہوئی تھی۔ یہ میں تصدیق شدہ آپ کو بات بتا اچھا، رہا ہوں، خیال اور درائی تو نہیں پھر کر اس کے رہا۔ بعد تو پھر دا پلاٹ تھکنز، دیٹس اے دا ویری پلاٹ سیریس میٹر کہ تھکنز اس کے بعد ہم نے کیا کیا۔ کیا اور پھر جب 5 اگست ہو گئی تو اس کے بعد جتنی ہماری چیزیں، آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ آج ہم ہماری فارن پالیسی ایسے مقام پر کھڑی ہے کہ جس میں اسلامی ممالک ہمارا اس طریقے سے ساتھ نہیں دے رہے، ہماری آواز بہت نحیف ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پچھلے 2.5 سال ہو چکے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا سفیر تک مقرر نہیں کیا۔ جو آپ نے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا جو معید یوسف صاحب ابھی گئے تھے، تو اس آرٹیکل کے اندر تو اور بھی سخت باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کچھ ریمارکس تو ایسے ہیں جو ہم آن ایئر نہیں بول رہے، لیکن معید یوسف کے الفاظ بذات خود کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے، کال سے نہیں آ رہی، دیٹ از تو ناٹ آن نا، تو وہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں آپ کر سکتے۔ تو معیشت ہو یا فارن پالیسی ہو، دونوں ان میجر جو چیلنجز ہیں پاکستان کو، ان دونوں پہ ناکامی تو ہے۔